ہو گیا, کوئی سیٹ چھن گئی, وہ پھر بھی کانفیڈنس نظر آتے ہیں ان کے اندر, وہ انسیکیورٹی نہیں ہوتی, یا وہ سمپتھی نہیں گین کرتے جگہ جگہ جا کے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور وہ بڑے اپنی ذات میں کنٹینٹ رہتے ہیں اور پر اعتماد رہتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آئی ول گیٹ سم تھنگ بیٹر. لیکن دوسری جانب کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے میں نے بات کی ہے کہ وہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہوتے ہیں, اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے, ان کے اندر یہ انسیکیورٹی آ جاتی ہے, ان کا بس مطلب وہ اپنا کچھ نہیں کرنا چاہتے, اگر کوئی کچھ کر رہا ہے وہ چاہتے ہیں بس اس کی جگہ میں آ جاؤں جلدی سے, مطلب خود سے انہوں نے گرو نہیں کرنا. تو آپ کو نہیں لگتا جو لوگ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انفیریورٹی کمپلیکس بھی ہوتا ہے ان کے اندر؟ جی بالکل, آپ نے پہلا لفظ جو یوز کیا ہے انسیکیورٹی کا, یہ زیادہ بہتر ہے, اور مزے کی بات ہے کہ اکثر اوقات انسیکیور آدمی اپنے آپ کو کانفیڈنٹ پوز کر رہا ہوتا ہے, وہ یہ شو کرتا ہے وہ اتنا ہی شیلو ہوتا ہے, اتنا کھوکھلا ہوتا ہے, وہ شو کرتا ہے کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں. اب تھوڑا سا اس میں فرق دیکھ لیں پہلے تاکہ آگے گفتگو کے لیے نا ہمارا ایک بنیاد بن جائے. کانفیڈنٹ آدمی جیسا کہ آپ نے کہا بڑے سے بڑا سیٹ بیک ہو جائے, بڑے سے بڑا چیلنج آ جائے, وہ اپنا اعتماد, خود پر اعتماد وہ لوز نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی شخصیت کو نکھارا ہوتا ہے, اپنی کیریکٹر بلڈنگ, اپنی کیریئر بلڈنگ کی ہوتی ہے. اسے پتہ ہے کہ ایک آدھ سٹیپ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے, چیلنجز آتے ہیں مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں. میری شخصیت, میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ میں ہر حال میں مینج کر لوں گا. یہ اعتماد اسے پرسکون رکھتا ہے, اس کی آواز کو بلند نہیں ہونے دیتا, اس کی سانسوں کو بے ترتیب نہیں ہونے دیتا, دل کی دھڑکن نہیں بڑھاتا. ایسے لوگ بلڈ پریشر کا, شوگر کا, کولیسٹرول کا شکار بھی کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ پرسکون رہتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو انسیکیور ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ دوسروں کی خوشیوں سے بھی جل رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب اس میں دو تین چیزیں ہیں. جابز میں آپ لوگوں نے کئی جگہ پہ شاید اپلائی کیا ہو, گئی ہوں, اگر آپ کا انٹرویو لینے والا آدمی انسیکیور ہے تو وہ کبھی بھی اسمارٹ آدمی کو جاب نہیں دے گا. اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر کوئی اسمارٹ آدمی اس ادارے میں آ گیا تو ایک نہ ایک دن وہ میری جگہ پر پہنچ جائے گا, میاں بیوی ہم سے آگے نکل جائے گا, یہ میری سیٹ پر آ جائے گا. میاں بیوی میں اگر کوئی ایک پرسنالٹی کمپلیکس کا شکار ہے, انسیکیور فیل کرتا ہے, تو وہ اپنے دوسرے پارٹنر کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کی شخصیت پس جائے, دب جائے, اور میری کمیوں پر اس کی نظر نہ جائے. اس میں بھی یہ معاملہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. پھر انسیکیور لوگ اپنی انسیکیورٹی کو چھپانے کے لیے دوسروں پر بلیم شفٹنگ کرتے ہیں, اونچا بولتے ہیں, تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر کوئی تنقید کر دے ان کے اوپر تو یہ سمجھتے ہیں کہ میری ذات کے اوپر حملہ ہو گیا ہے, جبکہ کانفیڈنٹ آدمی تنقید کو خوش دلی سے اصلاح کے طور پر قبول کرتا ہے. مختصر اگر اسے کلوز کروں تو یہ ہے کہ کانفیڈنٹ آدمی اپنے آپ کو قبول کرتا ہے کہ میں جیسا ہوں, آئی اون اٹ, اور میں اسے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. اور انسیکیور آدمی اپنی ذات میں بہتری کی گنجائش نہیں پاتا, وہ سمجھتا ہے میں بہتر نہیں ہو سکتا, لہذا دوسروں کو چھوٹا کرتا ہوں, دوسروں کی تذلیل کرتا ہوں, دوسروں کی ٹانگیں کھینچتا ہوں تاکہ وہ بھی میری لیول پر آ جائیں. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر عارف یہ بتائیں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سیلف انالیسس کر لیتے ہیں, وہ سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں, ان کو نظر آ جاتا ہے ہمیں کمیاں, وہ کہیں نہ کہیں ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ کام کریں, ان چیزوں کو بہتر کریں. اور مجھے لگتا ہے یہی مین کام ہے کہ جب آپ کو ریئلائز ہو گیا تو آبویسلی آپ جو ہے اس کو اوور کم کرو گے, ان چیزوں کو آپ ایکسیپٹ کر کے کہو گے کہ مجھے بہتر کرنا ہے. تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو انسیکیور ہیں, یا جیسے آپ نے بات کی دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں, وہ ایک چھوٹے چھوٹے میزریبل سے گروپس بناتے ہیں, اس میں گاسپس کرتے ہیں, تو یہ عادتیں کتنی ان کے لیے بری ہیں اور اس پر وہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, زندگی کو جو آپ دیں گے وہی آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا. بٹ لائف از این ایکو, آل کمز بیک, گڈ اور بیڈ. جو آپ دیتے ہیں وہ واپس آتا ہے. اب آپ جرنل بنا کے دیکھیں اپنا ایک مہینے کا, کہ آپ نے کتنا ٹائم کن لوگوں کے ساتھ سپینڈ کیا, وہاں پر آپ کا محور گفتگو کیا تھا, لوگوں کی ذات تھی, لوگوں کی شخصیات تھی, یا گرومنگ تھی, بہتری تھی کہ پرابلمز تھیں. جب آپ ایک مہینے کا جرنل بنا لیں گے آنیسٹی کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی آپ ایک صحیح ترقی کرنے والے, سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنے والے کانفیڈنٹ انسان ہیں, یا آپ ایک انسیکیور انسان ہیں جو اپنے اور دوسروں کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے. جب آپ نے انالیسس کر لیا تو پھر آپ کے پاس فیصلے کی طاقت آ جاتی ہے کہ مجھے اسی ڈگر پر چلنا ہے اور ساری زندگی لوگوں کو, قسمت کو, ادارے کو, ملک کو, لائف پارٹنر کو, ماں باپ کو, اساتذہ کو کوسنا ہے, یا میں نے اپنی شخصیت کو آہستہ آہستہ نکھار کے آگے کی طرف جانا ہے. تو سب سے پہلے آپ سیلف جرنلنگ کریں, یہ آپ کو ایک صحیح انالیسس دے دے گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پر اعتماد ہونے میں اور مغرور ہونے میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. آئی فیل لائک بہت ہی تھن لائن ہے. جی بہت تھن لائن ہے. دیکھیں, مجھے اپنی ذات کے اوپر اعتماد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, مجھے اپنی ذات کے اوپر اعتماد ہے کہ میں اس چیلنج سے نکل سکتا ہوں, یہ ہے اعتماد. لیکن میں آس پاس لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے.
یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھو میرے میں تو یہ ہے, ان میں یہ نہیں ہے. بھئی آپ کا براٹ اپ, آپ کا سوشل بیک گراؤنڈ, آپ کا اکنامک بیک گراؤنڈ, آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, ہر چیز کا فرق ہے. آپ اپنی پوزیشن میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں نا. اس کی پوزیشن کو تو آپ جانتے ہی نہیں, کیونکہ اس کی پوزیشن کو آپ جانتے نہیں تو پھر آپ لوگوں کو حقیر جاننے لگتے ہیں. جب آپ لوگوں کو حقیر جانتے ہیں, انہیں اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں, تو پھر یہ آپ کے اندر غرور لے کے آتا ہے. اور غرور پھر آپ کے اندر ایک ایسی ریجڈنس لے کے آتا ہے کہ میں ہر معاملے میں درست ہوں, جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے, پھر آپ کوئی رائے قبول نہیں کرتے. اور ایسے لوگ جب سگنیچر کرتے ہیں, گرافالوجی ایک علم ہے جس میں آپ سگنیچر اور رائٹنگ کے ذریعے لوگوں کی پرسنالٹی کو اسیس کرتے ہیں. جب آپ اس طرح کے لوگوں کے, مغرور لوگوں کی, اناپرست لوگوں کے سگنیچر دیکھیں تو اس میں سے اکثر لوگ سگنیچر کرنے کے بعد آخر میں فل سٹاپ لگاتے ہیں. مطلب نام لکھا سگنیچر, آخر فل سٹاپ. فل سٹاپ کا مطلب کیا ہے؟ دس از دا اینڈ. اس کے بعد کوئی آرگومنٹ کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. مطلب وہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں جو بھی فل سٹاپ زیادہ لگاتے ہیں. تر, ہاں, میجورٹی. یس میجورٹی, کیونکہ کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. وہ سیمیٹری کیا ہے, لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے, لائن نیچے کی طرف جا رہی ہے, نقطے کہاں پہ لگا رہا ہے, کئی چیزیں ہیں. لیکن ایک پارٹ فل سٹاپ, میرے بعد فل سٹاپ, اس کے بعد کوئی بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں پیرنٹنگ کا کیا رول ہوتا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کی چائلڈہڈ کنڈیشننگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے انسیکیور ہوتے ہیں, تو آبویسلی اس میں پیرنٹنگ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا, ان کے گھر کے ماحول کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. اور اکثر پھر ایسے اداروں میں جاتے ہیں, اسکولز میں جاتے ہیں, وہ اپنی انسیکیورٹیز دوسروں پہ پروجیکٹ کرتے ہیں, ان کو بلی کر کے, ان کے بارے میں, جیسے میں نے پہلے بات کی, 4-5 لوگوں کا گروپ بناتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں ان کو بلی کر رہے ہوتے ہیں. آئیدر اٹس یور اسکول یا آپ کسی ادارے میں جائیں, کارپوریٹ کلچر ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا آپ کے گھر کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے؟ دیکھیں ابھی تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایڈلٹہڈ کے جتنے بھی سائیکلوجیکل پرابلمز ہیں ان کی اکثریت, یوں کہہ لیں کہ 80 to 90% کی وجہ آپ کے چائلڈہڈ میں بنتی ہے. وہ چائلڈہڈ میں آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں, جوائنٹ فیملی میں آپ رہتے ہیں, آس پاس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ 5-7 سال کی عمر تک بچے کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ آنے والی زندگی میں اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے. وہ اگریسو ہوگا, پیسو ہوگا, آپٹیمسٹک ہوگا, پیسیمسٹک ہوگا, وہ تمام کی تمام چیزیں اس کی پروگرامنگ ابتدائی سالوں میں ہو چکی ہوتی ہے. اور ابتدائی سال بچہ ماں باپ کے پاس, رشتہ داروں کے پاس, دوست احباب کے پاس یا اسکول میں رہتا ہے. اب معاملہ صرف پیرنٹس کا نہیں رہا. اسکولنگ میں آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ اسکولز جتنے کہ کوالیفائڈ ٹیچر لیتے ہیں, وہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کو پتہ ہے. اس ٹیچر کے بھی اپنے ایسے کمپلیکسز ہوتے ہیں کہ وہ ان کمپلیکسز کو بچوں پہ انڈیلتی رہتی ہے, اپنا چڑچڑاپن, اپنی چیزیں. مجھے یاد ہے میں جب اسکول میں پڑھتا, میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا شروع میں, تو ہم پہلے پرائیویٹ اسکول سے ہائی اسکول میں آئے, تو اس وقت جب ہم پڑھتے تھے تو کوئی ایسا گورنمنٹ اسکول, پرائیویٹ اسکول نہیں تھا, تو وہ ٹاٹوں والا اسکول تھا. تو ہم کچھ پیرنٹس سے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم انہیں بینچز ہم لے دیتے ہیں, تاکہ بچے بینچز کے اوپر پڑھ سکیں نا. تو وہ کچھ پیرنٹس نے مل کے فنڈ کیے اور کلاسز کو 6 آنورڈز بینچز پرووائڈ کر دیے. اب وہ ایک ٹیچر تھے, انہیں بہت سخت یہ بات ناگوار گزری. جب ہماری کلاس آتی تو اکثر اوقات ہمیں کہتے باہر آ جاؤ. ہم باہر آتے, ہمیں وہ زمین پہ بٹھا دیتے, کہتے اب اپنے ہاتھ ایسے نا زمین پہ مٹی میں ملو. ہم ہاتھ ملتے, پھر وہ کہتے اپنے منہ پہ ملو, تمہارا غرور میں خاک میں ملا رہا ہوں. اب یہ بات مجھے آفٹر 45 ایئرز بھی یاد ہے کہ اس ٹیچر نے کلاس کے ساتھ ریپیٹیڈلی 5-6-7 دفعہ یہ کیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم گزرتے ہیں اسکول سے تو کئی ٹیچرز کو دیکھ کے ہم رکتے ہیں, انہیں لفٹ دیتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہو وہ ان کے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں, عید پر ان کے لیے تحائف دے کے آتے ہیں. اور ایک طرف یہ ایک عظیم ٹیچر تھے جنہیں دیکھ کے ہم راستہ بدل لیتے تھے. ہمارے کلاس فیلوز ان کا ذکر کرتے ہیں, نہیں ایسے کرنا چاہیے, گالیوں کے ساتھ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی انسیکیورٹی, اپنی چیزوں کو کور کرنے کے لیے کہ یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے ہیں, انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے یہاں پر آ گئے ہیں, کیا ہوگا, انہوں نے ہم لوگوں کی مت مارنے کی پوری کوشش کی. اور کئی لوگ اس کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار بھی ہو گئے. تو ٹیچر بھی